بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد عاطف، اور میرے ساتھ میرے مہمان ہیں جناب مفتی عبدالعزیز بٹ حفظہ اللہ۔ پچھلی نشست کے اندر ہم نے عمرے کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، اور آخر میں آپ سے گزارش کی تھی کہ اگر کوئی سوالات ہوں تو ہم کو ضرور ارسال کیجیے۔ اس نشست کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں جو ہم مفتی صاحب سے انشاءاللہ پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم حج کے حوالے سے مفتی صاحب سے گزارشات کریں گے، اس حوالے سے عوام کو رہنمائی فرمائیں کہ مسنون حج کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ 8 ذوالحج سے انشاءاللہ ہم اس کی ابتدا کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو بارک اللہ فیکم۔ مفتی صاحب پہلے یہ فرمائیے کہ پچھلی جو ہماری نشست تھی اس میں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ حج اور عمرہ یہ دونوں فرض ہیں۔ اس حوالے سے کسی بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیے گا۔ سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے اس بھائی کا شکر گزار ہوں جس نے ہماری اصلاح کی۔ جی بالکل، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی حسن سماعت ہے۔ جی بالکل، اتنی توجہ سے انہوں نے ہمارا پروگرام سنا، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، مال و دولت میں برکتیں عطا فرمائے۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے خود تحقیق کی نئے سرے سے، جی ٹھیک ہے، تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سنداً ضعیف قرار دیا ایک راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے، جی ٹھیک ہے، اور ان کی بات بالکل درست ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ حج بھی فرض ہے، عمرہ بھی فرض ہے۔ روایت اگرچہ ضعیف ہے، لیکن عمرہ بھی فرض ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ، اتم امر کا صیغہ ہے، حج عمرہ اللہ کے لیے، اس کو مکمل کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے اوپر حج کی، عمرے کی فرضی وجوب کا جو ہے وہ باب باندھا ہے کہ عمرہ کرنا بھی واجب ہے۔ ہاں اس درجے کا واجب نہیں ہے کہ اس ترک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، یہ جیسے حج کے بارے میں، جی ہاں حج کے تارک کے بارے میں آتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اس لیول کا جو ہے وہ اس کو کافر یا تارک برا نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور پھر اسی کے ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فتاوی جات نقل کیے ہیں، جس کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ حج جو ہے وہ فرض ہے، عمرہ جو ہے وہ حج کی طرح فرض ہے۔ یعنی کہ ہماری یہ وضاحت ہو گئی کہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن بہرحال عمرہ کرنا فرض ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ فرض اس کو ترک کرنے پر اس طرح کی وعید نہیں ہے جیسی وعید حج کو ترک کرنے پہ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں وعید آئی نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر وعید جو ہے وہ جسپانی کریں۔ مرد کے احرام کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے، عورت کے احرام کے حوالے سے کیا شریعت میں رہنمائی ملتی ہے؟ مرد کے لیے احرام تو جیسا کہ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں ہم نے وضاحت کر دی 2 چادریں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور خاتون کا جو لباس ہے جب وہ نیت کرے گی حج کی یا عمرہ کی، وہی اس کا احرام ہو جائے گا جو وہ پہنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگلا مسئلہ رہا عورت کا چہرہ چھپانا۔ جی، تو اس میں ایک چیز یاد رکھیں، عورت جو پردہ کرتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نقاب، ایک ہے حجاب۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ ایک تصور تھوڑا سا واضح ہو جائے کہ حج میں بھی وہ پردہ کرے گی، حج میں پردہ کرے، ہاں عمرہ میں بھی وہ پردہ کرے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ چیزیں ہیں 2، ان میں فرق کر لیں۔ حدیث میں تھا لا تنتقب المرأة، جی ٹھیک، عورت نقاب نہ پہنے۔ نقاب وہ ہوتا ہے جو چہرے کے ساتھ نہ مس ہوتا ہے، جڑ جاتا ہے، جس کو باندھ دیا جاتا ہے، جس کو ایسے کر کے جو ہے وہ اسکارف کی شکل میں خواتین ایسے کر کے باندھ لیتی ہیں، اس سے ممانعت ہے، یہ نہ کیا جائے۔ اگلا مسئلہ آتا ہے حجاب، جیسے بعض خواتین ہماری اوپر سے ایسے کر کے جو ہے وہ نیچے گرا دے، جلا سا ڈال کے جو ہے وہ چادر نیچے سے جو ہے وہ گرا دیتی ہیں، جس میں وہ ہلکا سا چہرے کو مست ہوتا ہے لیکن ساتھ چمڑتا نہیں ہے۔ جی ٹھیک، حجاب کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ نے اگر وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر گئے ہوں گے، حج عمرہ کیا ہوگا، تو آپ نے انڈونیشین، ملائیشین، فلپائنی اور بعض ہمارے ممالک کی خواتین کو دیکھا ہوگا جو پردے کا بڑا اہتمام کرتی ہیں حج کے علاوہ بھی، انہوں نے سر کے اوپر ایک ٹوپی سی نما ایک چیز رکھی ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر وہ نے ایک کپڑا سا رکھا ہوتا ہے، اس کو اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ڈال لیتی ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ، ایک ہے حج کے دوران نقاب نہ کرنا، جی، دوسرا ہے کہ آپ نے غیر محرم کے سامنے تو پردہ کرنا ہے، پردہ کرنا، پردہ کرنا۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ ہم جب طواف کرتی تھی، اگر جب ہمارے سامنے کوئی غیر محرم آتا تھا ہم اپنے چہرے پہ آگے پردہ ڈال دیا کرتی تھی۔ اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اگر کیفیت ایسی ہو تو ہر وقت مرد ہوں اور غیر محرم ہی ہوں۔ آج کل تو بڑا رہتا ہے الحمدللہ، بالکل ہر وقت اتنا بڑا رہتا ہے، وہاں تل درنے کو جگہ نہیں ہوتی، بالکل ایسے جو ہے وہ اتنی وہاں پر ہر طرف سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سیدہ عائشہ کی حدیث کے مطابق اور خواتین جو ہے وہ مستقل پردے کا اہتمام جو ہے وہ کر سکتی ہیں، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی حدیث کی روشنی میں یہ فرمایا ہے کہ اگر مرد مسلسل آتے ہیں تو خواتین مسلسل اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ کپڑا ڈال سکتی ہیں۔ یہ مفتی صاحب میں یہ فرمائیے، کچھ یہ کنفیوژن ہے کہ خواتین جو ہے وہ ایسے سر کے اوپر پردہ ڈالیں کہ ان کے چہرے کو نہ لگے، اس حوالے سے یہ کوئی ایسی خامخواہ پھیلی ہوئی بات ہے یا اس کی کوئی وضاحت؟ دیکھیں میں نے عرض کیا تھوڑا بہت مس ہو جائے پھر تو خیر ہے، جی ٹھیک ہے۔ جیسے حجاب کے اندر چہرہ نہیں لگتا، حجاب کے اندر آپ نے ایسا کیا ہوا ہے وہ چہرہ چھپ جاتا ہے لیکن وہ اس کے آنکھ باہر ہوتی ہے اور جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ آپ کا چھپتا نہیں۔ نقاب منع ہے، نقاب کے اندر بالکل ایسے کہ نا ساتھ چمڑ جاتا ہے، وہ نہ کریں۔ کچھ خواتین ہیڈ سٹائل کو چیزیں پہنتی ہیں، وہ آگے کو بڑا ہوتا ہے، میں نے عرض کیا وہ ملائیشین فلپائن نا، وہ خواتین وہ ہیڈ سٹائل پہن لیں اور آگے ایسے کر کے وہ مزید کپڑا ڈال لیں تو وہ خدشہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ چہرے کے ساتھ ٹچ ہوگا۔ لیکن بات پھر آپ صاحب وہی ہے کہ جب مرد حضرات اتنی تعداد میں زیادہ ہوں غیر محرم تو پھر ان کے سامنے تو آپ نے ویسے ہی پردہ کرنا ہے، اس لیے یہاں سے ان کے لیے رخصت ایک نکالی کہ وہ پردہ جو ہے وہ کر سکتی۔ اچھا یہ مفتی صاحب دوسرا سوال ہماری پچھلی نشست کے حوالے سے یہ تھا کہ طواف کیا جا رہا ہے، دوران طواف اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے یا طواف کرتے کرتے درمیان میں نماز کا وقت ہو گیا، اب اس میں کیا طواف دوبارہ نئے سرے سے شروع کریں گے یا وہیں پہ روک کے ہم نماز پڑھ لیں گے، وہیں پہ روک کے ہم وضو کر لیں گے اور پھر دوبارہ طواف وہیں سے شروع کریں گے؟ اچھا دو چیزیں ہیں، ایک ہے وضو کا ٹوٹ جانا، جی ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ نماز کا درمیان میں ہو جانا۔ اس سے پہلے یہ گزارش کروں کہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے طواف سے پہلے وضو کیا ہے، جی ٹھیک ہے، اور طواف کو نماز کے مشابہ قرار دیا ہے، جی ٹھیک ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اہل علم نے یہ شرط عائد کی ہے کہ طواف کے لیے وضو لازمی ہے، جی ٹھیک، اگر غسل واجب ہے تو غسل لازمی ہے، جی ظاہر، اگر وضو واجب ہے تو وضو لازمی ہے۔ اب مسئلہ ہم پہلا ترتیب سے لیتے ہیں، پہلا مسئلہ اگر درمیان میں جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، جی ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایک جو اہل علم کی مختلف آراء ہیں، مختلف آراء ہیں، وہ حضرات بات کہتے ہیں اگر تو آپ نے 3 سے زیادہ چکر لگا لیے پھر تو وہیں سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے 3 سے کم چکر لگائے ہوئے ہیں دوبارہ شروع کر دیں نئے سرے سے، واللہ جی ہاں نئے سرے سے، واللہ عالم بالصواب۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی سہولت کے پیش نظر یہ چیز سمجھ آتی ہے، جتنا رش ہوتا ہے نا، آپ اگر ایک دفعہ وہاں سے نکل گئے نا وضو کرنے کے لیے، جی دوبارہ آپ کو آنے کا اندر ٹائم ہی نہیں ملنا، واپسی نہیں آج، بالکل۔ اور وہاں پر مزے کی بات یہ کہ وہاں پر آپ نے دیکھا لوگ وضو کرتے رہتے ہیں، ان کو روکتا کوئی نہیں ہے، جی جی جی، خصوصاً بزرگ خواتین، ہم نے خود وہاں وضو کرنا شروع کر دیتے تھے، وضو ٹوٹتا تھا نا وہیں اس بطاف میں شروع کرتے، ہمیں کوئی نہیں روکتا تھا۔ اب تو ویسے وہاں پہ جگہ بن چکی ہے سائڈ پہ جہاں پہ خواتین اور مرد بیت اللہ کے اندر ہی وضو کر سکتے ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس ضمن کے اندر میں بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی کیا جائے کہ جہاں سے آپ کا طواف ٹوٹا ہے نا وضو کرنے کے بعد وہیں سے شروع کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی نماز کا مسئلہ ہے، اگر درمیان میں نماز آ جاتی ہے تو اگر آپ چاہے تو طواف کرتے رہے، اگر چاہے تو نماز پڑھ لیں۔ اچھا ہمارے یہاں نا یہ مسئلہ ہے، لوگوں نے نا وہ یہ چیز جو ہے وہ بڑی مشہور کیوں ہوئی ہے، آپ اکثر دکانوں پہ لکھا دیکھا ہوگا، بازاروں میں فلیکس دیکھے ہوں گے، بینر دیکھے ہوں گے، اگر نماز کے لیے طواف رک سکتا ہے تیرا کاروبار کیوں نہیں رک سکتا؟ جی جی، اچھا یہ ذہن میں اتنی چیز لوگوں کے پختہ ہو گئی، لوگوں نے سمجھا شاید یہ شریعت کا حصہ ہے کہ دوران طواف نماز روکنی ہے۔ ہم بالکل کہتے ہیں آپ نماز پڑھ لیں، نماز ہی پڑھیں، وہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، بہتر ہے باجماعت پڑھ لیں۔ لیکن ایک روایت آتی ہے ام الہات المومنین میں سے کسی کی، انہوں نے شکایت کی تھی کہ میں رش کے اندر طواف نہیں کر سکتی، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب ہم نماز پڑھے تم پیچھے سے طواف کر لینا۔ اچھا اچھا، ادھر فجر کی آپ علیہ السلام غالباً فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ادھر وہ طواف کر رہی تھی، اس سے یہ چیز پتہ چلا کہ دوران نماز اگر مجبوری ہو طواف کیا جا سکتا ہے، لیکن انتظامی معاملات ہیں کہ وہ طواف کو روک دیتے ہیں، شرعی معاملہ نہیں ہے، انتظام کیونکہ سب جگہ پہ نمازی ہوتے ہیں، جی ایسے ہی انتظامی معاملہ ہے۔ اب جہاں سے آپ نے نماز شروع کی ہے وہیں سے آپ طواف کا آغاز کریں گے۔ اس سے میں مزید ایک تھوڑا سا اضافہ کر دوں، بسا اوقات دوران طواف طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جی جی، ایسے بندے کا طواف، میرے ساتھ خود ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ دوران طواف میں گر گیا تھا، تقریباً 2-3 دن سحری افطاری کی نہیں، احباب زبردستی عمرہ کروانے لے گئے، اور گرمی کا موسم تھا، جس طرح آج ابھی گرمی پڑ گئی، اسی وقت کا وقت تھا عصر کے سے پہلے، وہاں میں گر گیا تھا۔
تو پھر میں طبیعت عشاء کے بعد سنبھلی تو پتہ چلایا علماء سے دیکھا تو پتہ چلا کہ جہاں سے آپ کا طواف ختم ہوا ہے وہیں سے آپ نے دوبارہ چکر شروع کرنے ہے. ایسے صفا مروہ کی سعی کو بھی ہم کو صفا مروہ کی سعی کے لیے وضو لازم نہیں ہے جی ایسے وہاں بھی ایسا ہی ہے. اگر درمیان میں نماز آ جائے آپ نے صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ وہیں سے شروع کر کے اس کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. شریعت کے جو احکام بالکل واضح ہیں وہ بالکل واضح ہیں. جی جی الحلال بین والحرام بین, حلال واضح ہے حرام واضح ہے. کچھ چیزیں ہیں سقطن اشیاء رحمت لکم غیر نسیان, اللہ رب العالمین نے امت کے لیے رحمت کرتے ہوئے اس میں خاموشی اختیار کی ہے کہ آپ کوئی رہنمائی نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ رہنمائی دے سکتے تھے, وہ بھولا ہوا نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہماری ثواب دیتے بھی چھوڑی ہیں کہ آپ سہولیات کو دیکھ لیں اور تاکہ لوگ جو ہے وہ ذرا دقتوں میں مبتلا نہ ہوں. یعنی کہ لوگوں کے لیے آسانی ہے جس میں لوگ آسانی سمجھے اس کے مطابق جو ہے وہ اس نظام کو اور پھر دوسرا کسی مفتی سے پوچھ لیں جی جی اور جس کے فتوے زیادہ صحیح ہوتے ہوں, جس کے فتوے زیادہ صحیح ہوتے ہوں اور اس کے بارے میں تسلی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, پرخلوص ہے, کبھی لوگوں کی سہولت کو دیکھ کے نہیں, جی جی قرآن مقاصد شریعت کو دیکھ قرآن و سنت کر, مزاج شریعت کا آشنا ہے, وہ مزاج شریعت کو سامنے رکھ کے فتویٰ دیتا ہے تو اس کے فتوے پہ انشاءاللہ تعالیٰ عمل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. جی 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 بہت مہربانی. یہ وہ سوالات تھے جو ہمیں پچھلے نشست کے حوالے سے موصول ہوئے تھے. اب ہم آپ سے بیت اللہ کے حج کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں, کچھ باتیں کرتے ہیں, کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو باتیں ہوتی ہیں جن میں سب سے پہلے یہ بات عمومی طور پہ ذہن میں آتی ہے کہ بیت اللہ کے حج کے لیے جب ہم مکہ سے ہی اب مینا کی طرف نکلیں گے تو اس کے لیے احرام کہاں سے باندھیں گے اور ہم یہاں سے سفر کا آغاز کیسے کریں گے؟ جی ہاں, جو ہم سب احرام باندھنا ہے وہ تو اپنے اپنے گھروں سے, گھر سے بھی مراد ہوٹل وغیرہ, گھر سے ہوٹل سے جہاں اگر تو حج افراد والا ہے, حج قران والا, اس کو تو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں, اس نے تو آلریڈی احرام پہنا ہے, اس نے جو ہے وہ بس صرف لبیک اللہم حجن کہہ کے نکل پڑنا ہے. اور رہ گیا وہ بندہ جو حج تمتع والا ہے تو اس کے لیے سہولت ہے, وہ نہائے دھوئے غسل کرے, بال تراشے, ناخن تراشے, اپنے زیر ناف بال جو بھی غیر ضروری بال کاٹے وغیرہ, اپنی جائز حاجات پوری کرے اور پھر جو ہے وہ احرام باندھ کر بیت اللہ سے یا جہاں سے بھی مینا کی طرف نکل پڑے. جی ٹھیک. اور جو ہے وہ فجر سورج طلوع ہونے کے بعد نکلے, یعنی کہ 8 کو سورج طلوع ہونے کے بعد ہم نے اللہم لبیک حجن یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھنے کے بعد ہم نے مینا کو جانا ہے طلوع آفتاب کے بعد. جی ہاں بالکل. تو ہم مینا میں پہنچیں گے تو مینا میں جا کے یہ بات مشہور ہے کہ 5 نمازیں پوری کرنی چاہیے. اگر کوئی آدمی ظہر کے بعد پہنچتا ہے, عصر کے وقت پہنچتا ہے, یا یہ 5 نمازیں پوری کرنا ایک شرعی مسئلہ ہے؟ نہیں, یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھنا آج کل بڑا مشکل ہو گیا وہاں. جی ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا رش ہوتا ہے, اتنی بھیڑ ہوتی ہے, بسوں کے اندر لوگ 8-10 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے ہم ایسے احباب کو رہنمائی کرتے ہیں آپ پیدل ہی جائیں. جی ٹھیک ہے. قریباً میرے خیال میں 4-5 کلومیٹر کا سفر ہوگا, تقریباً پونا گھنٹہ لگتا ہے. جی ہاں, اگر وہ بندہ روٹین میں چلتا جائے تو پتہ بھی نہیں لگتا اور بندہ وہاں کھاتا پیتا وہاں پہنچ جاتا ہے. اصل تو یہی ہے کہ وہاں جا کے آپ جلدی پہنچے, وہاں نمازیں ادا کریں. لیکن اگر کسی وجہ سے کچھ رہ بھی جائے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, آپ نے وہاں پہنچنا ہے رات سے پہلے رات وہاں جا کے گزارنی ہے. اچھا, رات 8 کی رات جو ہے وہ ہم نے مینا میں ہی گزارنی ہے. چلیں ٹھیک ہے. اس میں یہ بتائیے کہ معذرت میں کہ کچھ سہولتوں کے پیش نظر 8 کو طلوع آفتاب سے پہلے ہی یہ انتظامیہ جو ہے یہ خواتین کو, بزرگوں کو رات کو ہی مینا میں پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ رخصت درست ہے؟ بزرگوں اور خواتین سے زیادہ ایک نا وہ مسئلہ انتظامی ہے یہ. جی ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے 50-60 لاکھ بندہ جاتا ہے, اس کو بسوں میں گاڑیوں میں لے کے جانا بڑا دشوار ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. مسنون تو یہی ہے کہ آپ نکلیں طلوع آفتاب کے وقت. ٹھیک ہے. لیکن اگر انتظامی معاملات ہیں, مجبوری ہے, خصوصاً آپ نے جو کہا اصول فقہ قاعدہ ضرورات تبیح المحظورات, ٹھیک ہے, مجبوریوں کی وجہ سے ممنوع کام جائز ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک. ہم اس کو اسی کیٹیگری میں لے کر آئیں گے, مستون یہ نہیں کر رہے, یہ ممنوع کام کر رہے ہیں, لیکن مصیبت یہ مسئلہ یہ بن گیا کہ اس کے بغیر اب چارہ کار نہیں ہے. جی ٹھیک. تو لوگوں کی سہولت کے لیے, لوگوں کے مفاد کے لیے انہوں نے مسنون چیز کو جو ہے وہ ذرا پہلے کر دیا ہے. جی ٹھیک ہے. باقی رہا خواتین, بچوں اور بزرگوں کا مسئلہ, اس کو ہم قیاس کر سکتے ہیں مزدلفہ کی رات پہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ کی رات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کے ساتھ کچھ خواتین کو اور بزرگوں کو بھیجا تھا.
وقت سے پہلے وقت سے پہلے، حالانکہ مزدلفہ میں آپ نے نکلنا ہے، وہ جو ہے وہ فجر سے جب اچھی طرح سے سفیدہ آ جاتا ہے نا، خوب روشنی ہوتی ہے، اس وقت نکلنا ہے۔ تو ہم اس مسئلے کو اس مسئلے پہ قیاس کر سکتے ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے آپ اس کو پہلے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ جی اب 8 کو ہم نے 5 نمازیں پوری کرنا آپ نے بتایا کہ ضروری نہیں ہے، تو 8 کی رات مینا میں گزارنا یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے؟ اس کے بعد روایات سے پتہ چلتا ہے اگر بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے مینا میں رات نہ بھی گزار سکے، ڈائریکٹ عرفات ہی چلا جائے۔ جی ٹھیک ہے، کچھ مجبوری ہے تو 8 میں نہیں پہنچ سکا رات کو، یعنی کہ 8 کی رات جو آئے گی تو نہیں گزار سکا تو سیدھا عرفات میں پہنچ جائے۔ ہم یہ کہیں گے اس کا حج پھر مسنون نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، حج ہو جائے گا، حج ہو جائے گا، لیکن وہ جو ظاہری بات ہے پھر ثواب میں کمی آتی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، دام وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو نہیں پڑتی اس میں۔ جی ٹھیک ہے، لیکن جو عرفات میں جائے گا، مینا میں جائے گا، فرض کرے مسجد خیف میں رہنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، جی ٹھیک، تو ایک روایت کے مطابق وہاں 70 انبیاء ٹھہرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حسن روایت ہے۔ اور ایسی وہاں قصر ادا کرے گا تو نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب تو ہے پوری، عشاء، جی جی، فجر ویسے 2 ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ کہ وہاں ایک تربیتی ماحول سا ہوتا ہے، وہ اسے میسر آ جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اب 9 کی صبح کو فجر کی نماز ہم نے مینا میں ادا کر لی، مسجد خیف میں یا اپنے خیمے میں، اب یہاں سے عرفات کے لیے ہم کب روانہ ہوں گے؟ وہی طلوع شمس کے بعد، طلوع شمس کے بعد ہی نکلیں گے، یعنی کہ غروب طلوع آفتاب کے بعد جو ہے وہ جی ٹھیک ہے، سورج جیسے ہی نکلے گا اس سے پہلے بندہ تیار ہو جائے، اور جب وہ مینا کی حدود کو جو کراس کرنا ہے وہ طلوع آفتاب کے بعد، آفتاب کے بعد جو ہے وہ اس نے کراس کرنا ہے۔ جی اب 9 کو طلوع آفتاب کے بعد یہاں سے مینا سے نکلیں اور ہم عرفات میں پہنچ جائیں۔ اکثر لوگ خیموں میں چلے جاتے ہیں جو ان کے خیمے متعین کیے ہوتے ہیں، کچھ احباب مسجد کے اندر بھی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد نبیرہ کے اندر، تو اب وہاں پہ جا کے اب آدمی کے ذمے کون سے کام ہیں؟ یہ چیز خیال کر لی جائے وہاں پر پہنچنے کے بعد کہ وہاں 2 چیزیں ہیں، جی ایک ہے وادی نمیرہ، جی ٹھیک ہے، ایک ہے عرفات۔ جی ٹھیک، حج وادی نمرہ میں ہوتا ہے، خطبہ وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں اس جگہ پہ جہاں آپ نے صاحب خطبہ ارشاد فرمایا تھا نا، جگہ وہی ہے، جگہ وہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، سعودی گورنمنٹ نے وہاں سبز رنگ کی لائٹیں لگائی ہیں مسجد میں، جی ٹھیک وہ ہے، سبز رنگ کی لائٹیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس سے پہلے نمرہ ہے، خطبہ یہاں تک سن لیں، جی ٹھیک ہے، لیکن خطبہ سننے کے بعد آپ نے ساری جگہ چھوڑ کے واپس عرفات جانا ہے۔ عرفات میں چلے جانا، اگر کوئی بندہ غلط اسے وہاں بیٹھ رہا اس کا حج نہیں ہوا، اچھا جی، وہ عرفات گیا ہی نہیں۔ جی ٹھیک، اور حدیث میں آتا ہے حج عرفہ، جی جی، حج تو عرفہ کا نام ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نا، وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ کا نام، اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی جتنے بھی کام ہیں نا، اگر وہ غلطی سے رہ جاتے ہیں، جان بوجھ کے رہ جاتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی کفارہ ہو جاتا ہے، جی ٹھیک، کوئی نہ کوئی فدیہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ وقوف عرفہ رہ گیا تو حج ہی نہیں ہوا، کفارہ کوئی حج ہی کوئی نہیں، کفارہ تو کیا، حج ہی نہیں ہوا، حج ہی نہیں ہوا۔ تو پھر اپنے خیموں میں ٹھہریں، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ٹھیک، آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا وقفت ہاہنا والعرفۃ کلھا موقف، میں نے یہاں ٹھہرا ہوں، میں عرفہ سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ آپ کو جہاں عرفہ کا میدان ہے اس کے اندر رہیں، ماشاءاللہ بے پناہ خلقت ہوتی ہے، 50-60 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، سیکیورٹی علیحدہ ہوتی ہے، اور وہاں پر آپ خیموں کے اندر رہیں، ہر بندہ اسی جگہ پہ آگا، پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جی وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے احباب وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور آپ نے جو بتایا وادی نمرہ کے اندر وہاں پہ خطبہ سننے کے لیے مسجد میں پہلی صفوں میں موجود ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اب وہاں پہ خطبہ سننے کے بعد عمومی طور پہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھائی جاتی ہیں جو لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، اور خیموں والے وہ یقیناً اپنے لیے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہاں پہ کیا 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھنا ضروری ہے، یا اپنے اپنے خیمے میں جو لوگ موجود ہیں وہ ظہر کو ظہر کے وقت میں اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں؟ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مستون طریقہ ہے نا وہ تو یہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اکٹھی پڑھی، جمع مقدم کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ عرفات کے اندر جمع مقدم کی ہے، جی ٹھیک، لہٰذا جمع مقدم کرنا ہی افضل ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے جو تاخیر سے پڑھتا ہے یا الگ الگ کرتے پڑھتا اس کی ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں مسنون حج کوئی نہیں پھر وہ کر رہا، جی ٹھیک، حج نبوی کوئی نہیں کر رہا، وہ کسی اور کا حج کر رہا ہے۔ جی ٹھیک، ہم یہ بھی نہیں کہتے اس کا ہوتا نہیں ہے، ہم یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں سنت کے ہے۔ مطابق نہیں ہے۔ اگر آپ جمع تقدیم کر کے آپ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز کو نہیں پڑھتے، اچھا یہ مفتی صاحب پڑھنا بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو قصر ہے۔ جی میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ 2 رکعتیں پڑھیں گے، ہاں بولے مسبح بینہما شیء، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت پڑھی، درمیان میں کوئی نفل عبادت کی نہیں ہے۔ جو ہم نے دیکھا وہاں پہ بڑی جلدی نمازیں پڑھاتے ہیں اور مختصر سی نمازیں پڑھا کے
تو لوگوں کو کہا جاتا ہے جی اب آپ عرفہ کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں اور وہ سبز لائٹوں والے حصے کو چھوڑ دیں اور پیچھے مسجد کے پچھلا حصہ، یعنی کہ مسجد کا کچھ حصہ یہ عرفہ کے اندر ہے اور کچھ حصہ جو ہے یہ اس کا نمرہ کے اندر، نمرہ بالکل ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اوپر جو چھت ہے وہاں پہ بھی عمومی طور پہ جو چھت وہ ساری کی ساری غالباً یہ عرفہ کے اندر ہی آ جاتی ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو اب یہ فرمائیے گا کہ خطبہ سننے کے بعد یہ دونوں نمازیں پڑھنے کے بعد اب غروب تک وہاں پہ ٹھہرنے کا حکم ہے، تو غروب تک ہم کیا کریں گے؟ نفل و نوافل پڑھیں گے یا ذکر و اذکار کریں گے یا قرآن کی تلاوت کریں گے؟ اپنے اس وقت کو ہم وہاں پہ کیسے گزاریں؟ اصل یاد رکھیں نفل تو نہیں پڑھنے افضل، اچھا نفل نہیں، کیونکہ مسافر کو تو ویسے ہی نماز، ہم نے نماز ہی آدھی پڑھی، نماز آدھی پڑھی، اگر نماز نفل پڑھتے تو نماز پوری نہ کر دیتے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر نے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ نفل پڑھتے دیکھا، لو سبحت لاتممت، یہ نفل ہی پڑھنے ہوتے تو میں جو ہے وہ فرض نہ پورے پڑھ لیتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو صحابہ کرام سے چیزیں ثابت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام کتاب اللہ پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا ثابت ہے، تسبیحات کرنا ثابت ہے، تحلیلات کرنا ثابت ہے، ایک دعا باقاعدہ آتی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کی کبریائی بیان کرنا اس دن بہت زیادہ افضل ہے، اور پھر اس دن کثرت سے دعائیں کی جائیں، جی بالکل جتنا ہو سکتا ہے انہی کاموں کے اندر اپنا وقت جو ہے وہ صرف کریں۔ لوگ دیکھنے میں کھانے پینے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ دیگر معاملات کے اندر الجھ جاتے ہیں، اصل کام جو ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر وہاں پہ آدمی کوشش کرے بہت کم ضرورت کے مطابق جان بچانے کے مترادف اگر پانی پیے اور اتنا ہی کھائے تو وہاں پہ قضاء حاجت کی پریشانی ہوتی ہے، وضو کا بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو اس پریشانی سے نجات مل سکتی ہے اگر آدمی اپنے ساتھ خشک خوراک رکھ لے، بالکل، تاکہ وہ اس کو بیت الخلاء کی حاجت جو ہے وہ نہ ہو اور وضو بھی قائم رہے اور وہ اپنی عبادت کے اندر جو ہے وہ مصروف رہے۔ اور پانی رکھ لے تھوڑا سا، بوتل 1.5 لیٹر کی رکھ لے، تاکہ اگر ضرورت پڑے گھونٹ لے لے تو گھونٹ پی لے۔ وضو کرنے کی وہ اجازت دے دیتے ہیں، وضو کرنے سے کسی کو نہیں وہ روکتے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ روایت درست ہے کہ اگر آپ عرفات کے اندر اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ کثرت کے ساتھ پورے سال میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے لوگوں کو یہ عرفہ کے دن یہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے بالضبط۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ ہم نے وہاں پہ اب غروب تک ٹھہرنے کا حکم ہے، اور وہ زبردستی روکتے بھی، اگر آپ نے دیکھا ہو نا، جی جی انہیں پہرے دار کھڑے کیے ہوتے ہیں کہ وہ نکلنے نہیں جانے دیتے۔ جی ٹھیک ہے۔ اب غروب ہو گیا، پتہ چل گیا، کچھ لوگ غروب سے پہلے وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے نکل جاتے ہیں، کیا ان کا نکلنا یہ درست ہے غروب سے پہلے؟ بالکل غلط ہے، خلاف شریعت ہے ان کا نکلنا، شریعت کے خلاف ہے، یعنی کہ یہاں پہ رخصت نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں، بیمار کے لیے کوئی رخصت نکال سکتے ہیں، کسی مجبور کے لیے نکال سکتے ہیں، کوئی معذور ہے اس کے لیے نکال سکتے ہیں، لیکن اگر یہ لوگ بھی جن کے بارے میں آپ نے فرمایا، اگر یہ لوگ بھی پہلے لوگوں کو گزر جانے دیں، آخر جانا تو ہم نے مزدلفہ میں ہے، تو اگر یہ گزر جائیں جو پہلے لوگ تیز جانے والے ہیں وہ چلے جائیں، تو یہ بیمار، معذور، یہ بچے، خواتین اگر آخر میں نکلیں تو بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ نمازیں بھی آپ نے مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے، غروب کے بعد آپ نے نماز یہاں پہ نہیں پڑھنی، عرفات میں نہیں پڑھنی، عرفات میں نہیں پڑھنی، آپ اب جا کے مزدلفہ میں جا کے پڑھیں گے، راستے میں بھی نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں راستے میں نہیں۔ دیکھیں یہاں ہم نے کی عرفات میں جمع تقدیم، جی جی جی، اب جمع کی دوسری شکل ہے کہ جمع تاخیر، وہ ہم نے جا کے کی ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیے حج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی سکھاتا ہے، یعنی کہ ہم وہاں پہ ٹھہرے ہیں، ظہر کا وقت بھی عرفات میں گزارا، عصر کا وقت بھی عرفات میں گزارا، لیکن سنت کیا ہے کہ ظہر کے وقت میں عصر کو پڑھیں گے۔ اب سنت یہاں پہ کیا ہے کہ غروب ہو چکی ہے، عام حکم اللہ کا غروب ہو جائے تو نماز پڑھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا سکھلاتی ہے کہ نہیں، یہاں پہ ہم مزدلفہ میں جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے، یعنی جمع تاخیر کریں گے، جمع تاخیر کریں اور یہ پڑھیں گے بھی مزدلفہ میں جا کے، پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ بھی اذان واحد و اقامتین کے الفاظ آتے ہیں، کہ اذان ایک دلوائی گئی اور اقامتیں دو کہی گئی، ایسے ہی عرفات کے اندر بھی اذان ایک اور اقامتیں دو۔ اچھا وہاں پہ لوگ مختلف، ظاہر ہے کہ ایک جگہ پہ جماعت تو نہیں ہو سکتی مزدلفہ میں، اسی طرح عرفات میں بھی نہیں ہو سکتی، تو اب وہاں پہ جو لوگ جیسے بھی جماعتیں کروائیں گے، ہر جماعت والا الگ سے اذان پڑھے گا اور اقامتیں پڑھے گا، یا ایک اذان کافی ہو جائے گی جو ہو چکی ہے؟ اپنی اپنی اذانیں کہنے کو، اپنی اپنی اذانیں کہنی چاہیے، تسلی والی۔ ویسے تو مشعر حرام میں اذان ہوتی ہے نا، جی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی ہے مناسب یہ بندہ اپنی اپنی اذان کہہ دے، جی ٹھیک ہے، اور جیسے پہنچتا ہے ویسے کہہ دے، جو پہنچتا جائے۔ اور میں یہ عرض کروں گا کوشش کریں جتنا ہو سکے نا مینا کے قریب چلے جائیں، تو صبح کو سفر کم ہو جائے، سفر کم ہو جائے گا،
جی ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ اگلا کام بھی نمازیں پڑھنے کے بعد فوری طور پر سونا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہاں پہ اگر کوئی آدمی تہجد پڑھنا چاہے, نوافل پڑھنا چاہے تو میں گزارش کروں کہ سنت کی نا 2 قسمیں ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے سنت فعلی, ایک ہے سنت ترکی. جی جی. کسی کام کو یہ سمجھ کے کرنا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا ہے, یہ ثواب ہے, اسے سنت فعلی کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح کسی کام کو یہ چھوڑ کر سوچنا کہ آپ علیہ السلام نے نہیں کیا تو یہ بھی سنت ہے, اسے سنت ترکی کہتے ہیں, چھوڑنے کا بھی ثواب ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر جو آپ علیہ السلام نے نہیں پڑھی, یعنی کہ سبحان اللہ, دین دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ آدمی سفر کی وجہ سے تھکا ہے, عرفات میں بٹھا رہا ہے, آرام نہیں کر سکا, اب مزدلفہ میں آ گیا, اب اسے آگے والا دن جو ہے یہ سخت مشقت والا دن ہے. تو شریعت نے ہم کو کہا یہاں پہ آپ تہجد نہ پڑھیں, آپ نوافل نہ پڑھیں, بلکہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں. اور رخصت ملی بھی ہے تو جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر ثابت ہے, انہوں نے وہاں ایک وطر پڑھا ہے. جی ٹھیک ہے. بعض علماء رخصت دیتے ہیں کم از کم آپ ایک وطر پڑھ لیں, اس میں دیر نہیں لگتی زیادہ. جی جی جی. لیکن آپ فوری طور پر جو ہے وہ سو جائیں. یعنی کہ سونے کے بعد اب 10 کی صبح ہے, ہم اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں گے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم مزدلفہ میں کتنی دیر ٹھہریں گے اور پھر مینا کو کب روانہ ہوں گے؟ فجر کی نماز جلدی پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے وقت کے بعد, اس کے بعد جب تک آسمان سفید ہے نا تب تک وہاں اللہ کا ذکر خوب کریں. عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم. یعنی 10 کی صبح کو فجر پڑھنے کے بعد ہم نے خوب اللہ کا ذکر کریں, خوب دعائیں کریں. اہل عرب جو تھے وہ یہاں پر اپنے بزرگوں کا ذکر کیا کرتے تھے. جی ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین نے پھر کہا اگر تم نے کرنا ہے نا عند المشعر الحرام, مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو. جیسے تم اپنے باپ دادا کا کرتے تھے, آپ نے اللہ کا ذکر, ایمان والوں کو حکم دیا کہ آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے جب تک صبح اچھی طرح روشن نہیں ہو جاتی, آسمان روشن نہیں ہو جاتا. اب سورج نکلنے سے پہلے ہم مزدلفہ سے مینا کی طرف نکلیں گے. جی ہاں بالکل, جب آسمان سفید اچھی طرح ہو جائے, خوب روشن ہو جائے, جی ٹھیک ہے, دھوپ سے پہلے ہم جو ہے وہاں سے نکل جائیں گے. جی اب دیکھیں, اب آج کے دن ہم یہاں پہ اشراق بھی نہیں پڑھیں گے. نہیں بالکل نہیں, یعنی کہ اب آگے مشقت کا کام شروع ہے. تو 10 کو یہاں سے ہم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدلفہ سے سورج نکلنے سے پہلے مینا کی طرف چل پڑے. اب بعض لوگ یہاں سے سیدھا بیت اللہ میں چلے جاتے ہیں, چونکہ 4 کام ہم نے کرنے, رمی جمار ہے, نہر قربانی ہے, اسی طرح سر کو منڈوانا ہے اور طواف ہے. یہ 4 کام, یہ ترتیب جو آپ نے عرض فرمایا ہے نا, یہ ترتیب اس کو عربی زبان میں نا رنحت کہہ لیتے ہیں. جی رنحت. را سے رمی ہو گئی, نون سے نہر ہو گیا, ہا سے حلق ہو گیا, تا سے طواف ہو گیا, جیسا کہ یہ اصل ترتیب یہی ہے. جی ٹھیک ہے. اب کوئی آدمی اس ترتیب کے خلاف اگر کوئی کام کرنا چاہے, کچھ لوگ سیدھے بیت اللہ میں چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ جو رمی کے لیے چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ سیدھے اپنے سر کو منڈوانے کے لیے چلے جاتے ہیں. اس بارے میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے؟ افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ اسی ترتیب کو برقرار رکھیں. جی ٹھیک ہے. اور یہ ترتیب بڑی خوبصورت ہے. جی جی. آپ نے رمی ماری اور راستے میں کوئی آپ کو ٹینشن کرنے والا مل گیا, اس نے آپ کو ٹینشن کر دینی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ رمی کی تو آپ کو وہ ٹائم دیا ہوا کہ اس وقت آپ کی قربانی ہو جائے گی, وہ آپ کا ذمہ, آپ کے پاس کارڈ آ گیا, ٹینشن نہیں لینی, بس اب اس کی ذمہ داری. اس نے 10 بجے کا ٹائم دیا, 9 بجے کا ٹائم دیا, وہ جانے, اس کے بعد آپ حلق کروا لیں. آپ ٹینشن ہی نہ لیں. جی ٹھیک ہے. اپنا حلق کروائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں یہ کہ بندہ پہلے ہی نا باؤنڈ ہوتا ہے 3-4 دن سے نا, بندہ نے پہلے ایک احرام پہنا ہوتا ہے, اس کی پابندیوں میں ہوتا ہے. جی جی. 4 کام ہے نا, 2 کام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے حلت صغریٰ ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. انسان کے لیے بیگم سے شب مباشرت کے علاوہ باقی ہر کام جائز ہو جاتا ہے. یعنی کہ طواف, یہ اپنا احرام اتار سکتا ہے, اور احرام کی تمام پابندیوں سے بس ایک استثناء ہے بیگم کا, اس سے وہ مستثنا ہو جاتا ہے. یہ بڑا آسان ہے یہ مسئلہ. لوگ تو پھر جہاں پہ تھوڑا سا الٹ کر لیتے ہیں, پھر طواف کرتے ہیں, طواف کافی طویل ہو جاتا ہے. پھر وہ 2 کے ان کو بعض فقہا نے یہ کہہ دیا کہ بس آپ نے ترتیب رکھنی ہے, وہ ترتیب نہیں ہوتی, وہ احرام ہی نہیں اتارتے. یہ مشکل ہو جاتی ہے پھر ان لوگوں. یعنی کہ سنت کے مطابق چلیں تو آسان ہے. یہاں سے آپ مینا میں پہنچیں گے, مینا میں جا کے کنکریاں یہاں پہ جمرہ عقبہ کو, وسطیٰ کو, کس کو مارنی ہے؟ کبریٰ کو مارنی ہے. جمرہ پہلا جمرہ, جو جمرہ عقبہ آتا ہے نا, پہلے والا, پہلے دن 10 کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کو کنکر ماریں گے. میں عرض کروں اس کو جمرہ عقبہ اس لیے کہتے ہیں, اس کے بالکل سامنے ایک نا وہ پہاڑ ہے. جی ٹھیک. جہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو ہے وہ اہل مدینہ سے ملاقات کر کے ان سے بیعت کی تھی. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. وہ اس پہاڑ کی اب بھی نشاندہی کی جاتی ہے. جب آپ علیہ السلام بیعت کر رہے تھے, اسی پہاڑ کے اوپر شیطان نے چیخ ماری تھی, مکے والو جلدی اٹھو, تمہارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے.
اچھا اچھا، تو اس لیے اسے جمرہ عقبہ کہہ لیا جاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ آپ کی باتوں سے مجھے یاد آیا کہ آپ نے کہا شیطان چیخ مارتا ہے، تو یہاں پہ ماری تھی اس وقت، ماری تھی۔ اب یہ فرمائیے گا کہ لوگ جمرات کو شیطان بولتے ہیں، چھوٹے شیطان کو، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، اس بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ شریعت کے اندر ان کے بارے میں کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ شریعت کی جو رہنمائی ہے وہاں ان کے لیے لفظ جمرات ہی جمرات ہی ہے، شیطان کا لفظ ممنوع ہونا چاہیے، نامناسب ہے، اس لیے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ رمی جمرات ہے، یہ طواف یہ صحیح ہے، اقامت جعل لاقامت ذکر اللہ، یہ اللہ کے ذکر کے لیے قائم کی گئی ہے چیزیں، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ اللہ کے شاعر میں ہے۔ تو ہمارے قومی ہم دیکھتے ہیں، ہمارا یہ جو پرنٹ میڈیا ہے وہاں پہ بھی یہ عمومی حج کے دنوں میں یہ لکھا تھا، یہ آج حجاج بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، یہ ہمارے ملکی پرنٹ میڈیا کا حال ہے۔ چلے یہ اچھی وضاحت ہو گئی کہ جمرات ہی بولنا، ہم نے اس کو شیطان نہیں بولنا۔ اچھا، کنکریاں مارنے کے بعد ہم آگے آپ نے فرمایا کہ وہ قربانی کے لیے عمومی طور پہ وقت ملا ہوتا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ اب اس وقت کا اعتبار کرنے کے بعد پھر ہم اپنے سر کو منڈوانا چاہیے تاکہ وہ ترتیب مکمل ہو جائے۔ تقدیم لازم نہیں ہے، مسنون ہے، مسنون ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس صحابہ آتے تھے، کوئی آ کر کہتا تھا جی میں نے جی رمی بعد میں کی ہے، نہر پہلے، قربانی پہلے ہو گئی، آپ فرماتے افعل ولا حرج، کر لو، کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے کوئی آدمی آتا وہ کہتا میں نے جو ہے وہ حلق پہلے کروا لیا ہے اور جو ہے وہ رمی قربانی بعد میں کی ہے، حالانکہ ترتیب یہ قربانی پہلے ہو، آپ فرماتے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی آپ صحابی فرماتے جس بندے نے بھی اس دن آ کے کسی چیز کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں سوال کیا نا، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یعنی کہ ترتیب مسنون ہے، اگر اس کے مطابق بندہ چلے تو بہتر ہے، اگر اس کے الٹ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ چلے اب طواف جو ہے، بعض لوگ 10 کو ہی طواف کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو تھوڑا سا تاخیر کا کر کے اس کو 11 کو طواف کرتے ہیں۔ اچھا ایک مسئلہ ہے کہ یہ تو جو حج مفرد اور حج قران والا ہے نا، جی جی، اس نے تو اگر جو ہے وہ طواف وداع کر لیا ہے اور ساتھ اس نے صفا مروہ کی سعی کر لی ہوئی ہے، اسے دوبارہ سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اس نے اس کے وہی کفایت کر جائے گی۔ رہا مسئلہ یہ حج تمتع والا، چونکہ اس نے فائدہ اٹھایا ہے، جی جی جی، اس نے احرام اتارا ہے، شب باشی کی ہے، دیگر پابندیوں سے آزاد رہا ہے، تو اس کو کچھ تو معاوضہ ادا کرنا چاہیے نا ان نعمتوں کا، کچھ تو اس کو اضافی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ بندہ 10 تاریخ کو طواف جو ہے وہ طواف بھی کرے گا، جی ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ صفا مروہ کی صحیح بھی کرے گا، اور بعد میں ٹینشن بھی کروائے گا، باقی بھی کروائیں گے، خیر مفرد قران والے بھی کروائیں گے، لیکن ان کے لیے یہ جو ہے وہ صفا مروہ کی صحیح وغیرہ ان کو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ رخصت اگر ملتی ہے نا بیماروں کے لیے ملتی ہے، جی ٹھیک، یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر ہر بندہ یہ رخصت اپنانا شروع کر دے گا پھر تو کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ جی ٹھیک ہے، تو وہ بندہ جو بیمار ہے، لاچار ہے، آ نہیں سکتا، اس کے لیے شریعت ہے اس کو طواف وداع کی نیت کے ساتھ کر لے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ ہم 10 کو یہ چاروں کام کر لیے، اب رات کیا بیت اللہ میں رک سکتے ہیں؟ رات نہیں گزارنی، رات کا کچھ حصہ گزار لے، جی ٹھیک ہے، وہاں پر نا تھکاوٹ ہوتی ہے، اپنے ہوٹل میں چلے جائیں، ہوٹل میں چلے جائیں، 12 بجے تک آرام کریں، وہاں جو کرنا ہے کریں، نہائے دھوئیں، اپنی صفائی ستھرائی کریں، اس کے بعد اپنے خیمے میں آ جائیں۔ اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ پھر یہ کہ اس کے لیے فدیہ تو بہرحال دینا پڑے گا، پھر اس نے پہنچنا تو ہے بہرحال مینا میں، اچھا مینا میں پہنچنا اس کے لیے ضروری بن جائے گا، ضروری ہے۔ باقی یہ استثناءات ہر جگہ نکل آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نا اس کو ہم اگر عام کر دیں گے نا، جی ٹھیک ہے، تو تھکاوٹ کی وجہ سے ہر بندہ، ایک ہوتی ہے بیماری، ایک ہوتی ہے لاچاری، جی ٹھیک، شریعت بیماری میں رخصت نہیں دیتی، شریعت لاچاری میں رخصت ملے، اس میں ہم تھوڑا سا فرق کر کے لاچار ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے شاید اس کے لیے ورنہ ہر آدمی کے لیے لازم ہے کہ 10 کو یہ طواف کرنے کے بعد واپس مینا میں پہنچے، مینا میں رات کا حصہ گزارے۔ تو مینا میں پہنچنے کے بعد پھر اب حاجی کے اوپر اب کیا ہے؟ اب حاجی نے جو کام کرنے ہیں نا، ایک تو نمازیں پڑھنی ہے اس نے اپنے اپنے اوقات پہ، جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور جو ہے وہ کنکر مارنے ہیں، کنکر کی جو اس کا آغاز ہوتا ہے وہ ظہر کی، یعنی کہ زوال ہے، سورج جب ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے نا، جو اصل ظہر کی اذان کا وقت ہے اس وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہر جمرے سے شروع کرے گا، سات کنکریاں مارے گا، بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کنکر کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا، مٹھی بھر کے ساتھ اکٹھی نہیں مارنی، بڑی بھی نہیں مارنی۔ کچھ لوگ جوتے اٹھا لیتے ہیں، جوتے آپ نے سب سے غلوف کہا ہے، اچھا اچھا، لا تغلو فی دینکم، صحابہ کرام بعد نا وہ بڑی بڑی موٹی موٹی کنکر اٹھانے لگے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا لا تغلو فی دینکم ایاکم والغلو، خبردار دین میں غلو نہ کرو،
کہ یہیں سے نہ پھر کام کا آغاز ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا یہ دیکھنے میں مشاہدہ جو بندہ کسی چیز میں متشدد ہوتا ہے نا کسی مسئلے میں, وہ دین کے اوپر کوئی نہیں چلتا. یہ کنکر کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ بس ایک ناخن کے برابر, ناخن کے برابر, ناخن کے برابر. ناخن سے مانی جائے ایسے پکڑ کے مارے جیسے آسانی ہے ویسے کر لیں. لیکن یہ ہے کہ انہیں مین ہول بنا دیا, ایک بڑی سی دیواریں بن گئی ہیں. جی آپ نے اصل تو ہے وہ کنکر گرانی ہے مین ہول میں. جی ٹھیک ہے. لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ آگے بالکل جگہ خالی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. آپ آرام سے جا کے نا ایسے کر کے وہاں مار سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. مین ہول لوگ پلر کو, جو پلر ہوتا ہے پلر کو لگاتے ہیں. جی ہاں, اگر جو بندہ دیکھتا ہے کہ مین ہول میں میرا نشانہ صحیح نہیں لگے گا, میں نہیں پہنچا سکوں گا, دیوار کو مار دے. انہوں نے دیوار کی شیپ ایسی بنائی ہوئی ہے, اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ جیسے ہی دیوار پہ لگے گی اس نے نیچے ہی گرنا اور اس نے واپس نہیں آئے گی, واپس نہیں آتی وہ بیک. بالکل ٹھیک ہے. اسے فوری طور پر ویسے جو ہے وہ گر جانا ہے. جی ٹھیک ہے. پھر یہ کہ پہلے جمرے کو کنکر مارنے کے بعد خوب لمبی لمبی دعائیں کریں. تو رخ کدھر ہو؟ قبلہ کی جانب, مکہ کی جانب, مکہ کی جانب رخ کر لیں. جی ٹھیک ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ غالباً انہوں نے پہلے جمرے کو کنکر مارنے کے بعد اور دوسرے کو مارنے کے بعد سورہ بقرہ جتنی لمبی لمبی دعائیں کی تھی. اللہ, یعنی پہلے کے بعد بھی 2.25 پارے, تقریباً 2.5 پارے, دوسرے کے بعد بھی 2.5 پارے, اور 1.5 گھنٹے کے برابر دعا کی ہے. دعا کی ہے. تو ہم لوگ جان چھڑانے کی کرتے ہیں جی, کنکر مارے اور جلدی جلدی بھاگے. بہت سارے لوگ دعائیں بھی نہیں وہاں پہ کرتے, پتہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں ہے. اور دوسری بات آپ سب پتہ بھی ہے دعا کرنے کا, نہیں دعا کرتے کیسے یہ بھی نہیں پتہ. جی بالکل ایسے. اگر ہمیں دعا کے آداب بھی نہیں پتہ, دعا کیا کرنی یہ بھی نہیں پتہ. تو صحابی نے وہاں پر ماشاءاللہ باقاعدہ اتنی لمبی لمبی دعا کی اور کہا کہ یہ اسی شخص نے یہاں کھڑے ہو کر دعا کی جن کا قرآن پاک نازل ہوا تھا. تیسرے کے بعد دعا نہیں کرنی. ٹھیک ہے. پہلے پہ بھی کریں گے, دوسرے پہ بھی کریں گے, تیسرے پہ جا کے دعا نہیں کریں گے. کنکر مار کے وہاں پہ واپس ہم مینا کی طرف چلے جائیں گے. آپ کے پاس دونوں اختیار, چاہے مینا چلے جائیں, ٹھیک ہے, چاہے مکہ چلے جائیں. اچھا مکہ میں بھی جا سکتے ہیں. رات آپ نے مینا میں گزارنی ہے. 11 کو تیسرے کو کنکری مارنے کے بعد آپ مکہ میں جا سکتے ہیں, اپنے ہوٹل میں ٹھہر سکتے ہیں, آرام کریں, کھانا پینا کھائیں, اور وہاں سے رات کو واپس مینا میں آئیں. اب مینا میں 12 کو پھر اسی طرح تینوں کو کنکریاں ماریں گے. جی ہاں, وہاں پر سورج زائل ہونے کے بعد, وہی نا زوال کے بعد, یعنی کہ 10 کنکر پہلے مار سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. لیکن جو 11 12 13 کا وقت ہے نا, وہ جو ہے وہ کنکر مارنے کا جو وقت ہے وہ سورج زوال ہونے کے بعد ہے. وہ الگ بات ہے, انہیں انتظامی امور کے تحت تقسیم کی ہوتی ہے, یہ اتنے بجے جائیں گے, یہ اتنے بجے جائیں گے, لیکن مسنون بہرحال وہ چیز وقت زوال کے بعد ہی ہے. وقت اصل میں زوال کے بعد ہی ہے. کیا آدمی 12 کو کنکریاں مارنے کے بعد بالکل مستقل مینا کو چھوڑ کے جا سکتا ہے, یا 12 کی رات بھی واپس آ کے مینا میں ٹھہرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. جی ٹھیک ہے. ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى. 2 دن جو ہے وہ بہتر ہے, 11 12, اور 3 دن بہترین ہے. 2 دن افضل ہیں, 2 دن افضل ترین ہے. لیکن جو 12 کو نکلنا چاہتا ہے وہ غروب شمس سے پہلے پہلے مینا چھوڑ دے. تو 12 کو 13 کو کنکریاں مار کے جائے گا, یا 12 کی کنکریاں مار کے چلا بس؟ جی ہاں, 12 کی کنکر مار کر جو ہے وہ چلا جائے گا وہاں سے مینا. غروب شمس سے پہلے اس کو مینا چھوڑنا ہوگا. ہاں, مینا سے باہر ورنہ پھر 12 کی رات بھی وہ دوبارہ وہاں پر اس کو مینا میں ٹھہرنا لازم ہو جائے گا. بالکل بالکل. تو جو لوگ 13 کو کنکریاں مار کے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ فارغ ہیں, حج ان کا پورا ہو گیا؟ حج پورا نہیں ہوا, ابھی ایک چیز رہ گئی ہے. جی, طواف وداع بھی کرنا ہے. طواف وداع طواف وداع بھی رہتا ہے نا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کو آپ کا جو ہے وہ یہ جو سروس دیتے ہیں, جو یہ جو آپ کو لے کے جاتے ٹور والے, تو وہ جو کمپنی آپ کو کہہ دے کہ جی اتنے بجے تک آپ واپس آ جائیں. اصل تو یہ ہے کہ بیت اللہ مکہ چھوڑ سے تھوڑی دیر پہلے طواف وداع کرنا چاہیے. مثلا ادھر آپ نے چھوڑا 15-20 منٹ, آدھے گھنٹے بعد آپ وہاں سے نکل جائے. جی ٹھیک. لیکن دیکھنے میں لوگ بیچارے طواف وداع کر لیتے ہیں, سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بیگ رکھے ہوتے ہیں, گاڑی کا انتظار ہو رہا ہے. تو پریشان نہ ہو, ان کا ذمہ قصور اس میں کوئی بھی نہیں ہے. سارا قصور جو ہے وہ ٹریول ایجنٹ کے اوپر ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ طواف وداع کے بارے میں آپ نے فرمایا, طواف وداع کرنے کے بعد اگر نماز کا وقت ہو جائے تو کیا بیت اللہ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں, نماز پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اگر طواف وداع کر لیا مثال کے طور پہ ظہر کے بعد, اب آپ نے فرمایا کہ لوگ وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں گاڑیوں کے انتظار میں, ابھی پتہ نہیں ہے, اسی دوران عصر بھی ہو گئی ہے, پھر مغرب بھی ہو رہی ہے, تو اس دوران پھر اس کو وقت مل جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ابھی بتا دیتے ہیں کہ ابھی 2 گھنٹے لگ جائیں گے, تو کیا پھر وہ دوبارہ طواف کر سکتا ہے طواف وداع کے بعد؟ بہتر ہے, ناگر لوگ پہلے بہت زیادہ ہوتے ہیں, لوگوں کا خیال کرنا چاہیے. صحیح ہے. طواف کیے جاتے ہیں گناہ مٹانے کے لیے, تو ماشاءاللہ گناہ تو ویسے سارے معاف ہو گئے ہیں.
جی ہم یہ نہیں کہتے وہ نہ کرے، کسی کو روک نہیں سکتے، کر سکتے، لیکن بہتر ہے نہ کرے لوگوں کی. اگر کرنا ہو تو وہ بھی طواف وداع کی نیت سے ہی ہوگا. نہیں وہ تو پھر طواف وداع تو وہ کر چکا ہے. اچھا طواف ہر بار تو نہیں کرنی. اب وہ کوئی بعض علماء نے کہا جو 2 3 دن رہے وہ کرے گا طواف وداع. جی ٹھیک ہے. آخر احدہم بالبیت الطواف. اصل میں جو لوگ نمازوں سے وہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی، اب نکلنا ہے یہاں سے یا دوبارہ طواف نہیں کرنا، وہ حدیث ہے نا آپ نے فرماتے فلتکن آخر احدہم بالبیت الطواف، کہ تمہارا جو آخری بیت اللہ کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ طواف کی شکل میں، طواف وداع کی شکل میں ہونی چاہیے. اچھا یہاں سے مجھے یہ بھی کچھ لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، کچھ حج اکبر کہتے ہیں، کچھ حج اصغر کہتے ہیں، اس کی وضاحت بھی فرما دیں. ہمارے عوام میں مشہور ہے کہ جو حج جمعے کو آتا ہے نا وہ حج اکبر ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. یوم الحج اکبر قرآن پاک میں آیا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ یہ، اگر آپ کا بھلا کرے، یہ بیت اللہ کا حج ہے، یہ جو ہے وہ یہ بیت اللہ کا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یوم عرفہ ہے. یوم عرفہ کو قرآن پاک میں حج اکبر کہا گیا. حج کا یہ ہے وہ یوم عرفہ حج اکبر ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ہر حج حج اکبر ہے. ہاں اس کا یوم عرفہ کے دن کو حج اکبر کہا گیا. حج اصغر عمرے کو بولا جاتا ہے. کچھ لوگ حج اصغر عمرے کو بھی کہہ لیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ جمعے کے دن نہیں آتا اسے حج اصغر کہہ لیتے ہیں. کچھ لوگ کتابوں میں لکھ دیتے ہیں جو حج اکبر یوم عرفہ کا دن ہو گیا اور جو باقی ایام ہے وہ حج اصغر ہے. یعنی حج اکبر یہ کوئی اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ جمعے کے دن آئے تو تب بھی حج اکبر ہے، بس ہر حج ہی حج اکبر ہے. اچھا یہاں پہ کچھ خواتین کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ عام ہوتا ہے کہ خواتین کا چونکہ کوئی حیض کا معاملہ بھی ہوتا ہے. اب خواتین وہاں پہ کنکریوں کے دوران اگر ان کو حیض کا مسئلہ بن جائے منی میں رہتے ہوئے، تو کیا اب وہاں پہ حیض کی حالت میں کنکریاں مری جا سکتی ہیں؟ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ ایام مخصوصہ میں، حیض کے ایام میں، طواف کے علاوہ سارے کام کر سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کے پاس تشریف لائے، وہ کافی رنجیدہ تھی، پریشان تھی. تو آپ علیہ السلام جب پریشانی کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حیض آیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے آدم کی بیٹیوں کی مقدر میں لکھ دی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، یہ فطرتی چیز ہے، فطرتی معاملہ ہے جو روٹین کے مطابق وہ ہاں روٹین کے مطابق، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. آنا بھی چاہیے، طبی اعتبار سے یہ مفید، نہ آئے تو زیادہ نقصان ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تسلی دے کر کہا کہ آپ بیت اللہ کا طواف چھوڑ دیں، باقی سارے کام کریں. جی ٹھیک ہے. تو پتہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف ہے اس کے لیے طہارت کبریٰ طہارت صغریٰ شرط ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو دیگر معاملات ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے. لہٰذا وہ عورت حیض کی حالت میں کنکریاں مار سکتی ہیں. ہاں کنکر جو ہے وہ مار سکتی ہیں، باقی سارے کام کر سکتی ہیں. سارے کام کر سکتی ہیں. جی بہت مہربانی، جزاک اللہ. جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی معزز ناظرین، ہم نے مفتی صاحب سے تقریباً ہر اس معاملے کے بارے میں رہنمائی لی جو عمومی طور پہ ہر حج کرنے والے کے لیے اور ہر عمرے کرنے والے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں اس پروگرام کو ضرور غور کے ساتھ دیکھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، اور ہمیں اپنے ان معاملات کی اصلاح کرنی چاہیے. اور جہاں تک لازم ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان معاملات کو سر انجام دینا چاہیے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے طریقوں کو سیکھ لیجئے. تو لہذا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں مفتی صاحب سے رہنمائی لی ہے. امید ہے کہ ہم احباب اس کو غور سے دیکھیں گے، سنیں گے، اور پھر اس کے مطابق ہم حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے لوگوں کو سنت کے مطابق جو ہے وہ حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیں اپنے میزبان حافظ محمد عاطف کو. انشاءاللہ پھر ہم اگلی نشست میں مفتی صاحب کے ساتھ کسی اور مسئلے میں ہم حاضری دیں گے.